اور ایک اور پوائنٹ جس سے ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور بہتری ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ تم تفرقہ بازی میں نہ پڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مل کر سب مضبوطی سے تھامو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے اوپر جمع ہو جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے نہ بن جائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ علمی اختلاف، ہر کسی کا علمی پوائنٹ الگ الگ ہے، کسی کے پاس الگ دلائل ہیں، کسی کے پاس الگ دلائل ہیں، یہ فرقہ بازی نہیں ہے، لیکن اس علمی اختلاف کو شدت اختیار کر لینا اتنا زیادہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے سے بھی جائے، یہ تفرقہ بازی میں آ جاتا ہے۔ اگر ایک میرا علمی پوائنٹ ہے، بھئی میں ان دلائل کو فالو کرتا ہوں، آپ ان دلائل کو فالو کرتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اپنے دلائل کے نزدیک ہم اپنے دلائل کے نزدیک، لیکن ایک دوسرے کا احترام ہو، ادب ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل الگ تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل اپنے تھے، لیکن ایک دوسرے کا احترام تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے وفات پا گئے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آئے، اصالہ ثواب کیا تو نماز کا وقت ہوا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے، کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد 1 رکعت دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آج بھی حرمین میں اسی طرح نماز ہوتی ہے وتر کی، جب رمضان میں ہوتی ہے تو، لیکن اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سلام سے وتر پڑھے، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ 2 سلام سے وتر پڑھتے ہیں، آج آپ نے 1 سلام سے پڑھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں اس کی جگہ پر آ کر اپنے دلائل کو فالو کرنا لگ جاؤں۔ تو ادب تھا، حالانکہ اپنے اپنے دلائل رکھتے تھے، اپنا اپنا مذہب ہے دونوں کا، مجتہد ہیں، مجتہد مطلق ہیں، ہزاروں لوگ دونوں کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا اتنا احترام بھی ہے۔ تو علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس علمی اختلاف میں اتنی شدت اختیار کر لینا کہ وہ اگلا مسلمان ہی نہیں رہا، یہ پھر غلط ہے۔ ایک عام مثال ہمارے معاشرے میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے احناف کے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا افضل ہے، لیکن بعض حضرات رفع الیدین کرنے پر اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس نے رفع الیدین نہیں کیا، نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کو نماز ہی نہیں ہوتی، اتنی شدت تو نہ اختیار کرے نا انسان۔ ایک ہوتا ہے اولا اور غیر اولا کا مسئلہ، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ، کہ بھئی کر لیا تو افضل ہے، نہ کیا تو افضل نہیں ہے، دوسروں کے نزدیک نہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ نماز ہی نہیں ہوتی، یہ تو پھر تفرقہ بازی ہو گئی، فرقہ ہو گیا۔ اتنی شدت انسان نہ اختیار کرے۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پھر لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مل کر سب مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو بہترین اور مثالی معاشرہ بنائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں محبتیں، الفتیں عطا فرمائے۔